ہر سال عید کا دوسرا دن آتا ہے تو ایک خاص طبقہ جو کل تک بادشاہ سلامت بنے بیٹھا تھا، آج چپ چاپ سر جھکا ایک سفر پر نکلتا ہے، اور وہ بھی ایسے کہ جیسے ضلع وطنی پر بھیجا جا رہا ہو۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دامادوں کی۔ یہ وہ مظلوم طبقہ ہے جو بڑی عید پر بھی بخوشی قربانی دینے کے بعد کسی بھی عید کے دوسرے روز قربانی کا دمبا بننے سے نہیں بچ سکتا، اور عید کے دوسرے دن ان کی صرف ایک ہی منزل ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے سسرال۔ یہ رسم کب سے چلتی آ رہی ہے، اس بارے میں محققین کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مغلیہ دور سے ہے، کہ جب بادشاہ خود تو تخت پہ بیٹھے رہتے تھے لیکن شہزادے اپنی بیگمات کے کہنے پر سسرال جایا کرتے تھے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ 1857 کے بعد شروع ہوا، کہ جب انگریزوں نے مردوں کو قابو کرنے کا بیگمات کے ذریعے طریقہ نکالا کہ بھائی یہ اس طرح قابو میں رہیں گے تو کچھ بغاوت نہیں کریں گے۔ لیکن ہر دور میں ہمیں اس رسم کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملتا ہے۔ عید کے دن ہر شوہر خوش باش ہوتا ہے، عیدی کے مزے لیتا ہے، پلاؤ شیر خورما نوش فرماتا ہے، مگر اگلی صبح جیسے ہی سورج نکلتا ہے اس کے چہرے کا رنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آج اسے محاذ سسرال کے لیے روانہ ہونا ہے۔ یہ روانگی بھی بہت جذباتی ہوتی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ چھپ کر بیٹھ جائے، مگر بیویوں کی وہ مخصوص نظر جس میں محبت کم اور وارننگ زیادہ ہوتی ہے، اسی راستے پر لے آتی ہے۔ سواری پہ سوار ہوتے ہی مرد کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کچھ سزائے یافتہ قیدی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہو، اور کہیں اگر خدا نخواستہ بچوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو سمجھیں اس کا پورا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ بیویاں ایسے موقع پر حتمی اعلان کرتی ہیں کہ پھر آپ اکیلے ہو آئیے، میں بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، اور داماد کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا۔ اب سسرال کی بھی سن لیجئے۔ سسرال پہنچتے بھی ایک عجیب سا استقبال ہوتا ہے۔ ساس ماں جیسے شفقت دکھاتی ہے، لیکن داماد بھی دل ہی دل میں جانتا ہے کہ یہ وہی شفقت ہے جو قربانی سے پہلے بکرے کی جاتی ہے۔ سسر انتہائی خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، وہ روایتی جملہ ضرور دہراتے ہیں، بیٹا آپ ہی تو ہمارے بیٹے جیسے ہی ہیں۔ حالانکہ داماد کا دل گواہی دیتا ہے کہ بیٹے اور داماد میں وہی فرق ہوتا ہے جو عیدی دینے اور عیدی لینے والے میں ہوتا ہے۔ دروازہ پار کرنے کے بعد باری آتی ہے اس خطرناک مخلوق کی کہ جس کو سالیاں کہا جاتا ہے، اور ان کا رویہ کس قسم کا ہوتا ہے جن کی ہیں وہ جانتے ہیں۔ اگر آپ کی بیگم نے آپ کی کوئی کمزوری ان کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا پورا کیس کمزور پڑ گیا ہے۔ اچھا تو آپ برتن نہیں دھوتے؟ واٹ؟ آپ کو دال پسند نہیں؟ ہماری بہن تو کہہ رہی تھی آپ بہت خراٹے لیتے ہیں۔ یہ سوال نہیں ہوتے، یہ خالصتاً تفتیش ہوتی ہے جس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، داماد کو لاجواب کرنا۔ چائے، بسکٹ، مٹھائی، سوئیاں یہ کھلا کے پہلے ہی آپ کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد باری آتی ہے ایک نئی آزمائش کی، کھانا۔ کھانے کی میز پر آپ کو کہا جاتا ہے اپنا ہی گھر سمجھیے اور کھاتے جائیے، حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس خاموشی سے پلیٹ ختم کر کے واپسی کی راہ لی جائے۔ مگر سسرال میں دسترخوان میں وہ بار گراں ہوتا ہے جسے داماد کندھوں پر اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے، اور اس کے بعد باری آتی ہے الوداعی لمحات کی۔ آپ نکلنے ہی لگتے ہیں کہ ساس کہتی ہیں بیٹا آپ تو بہت جلدی جا رہے ہیں، جبکہ دل میں وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بس اب جائیے اور اگلی عید تک خیریت سے رہیے۔ یہ سلسلہ نہ ختم ہوا اور نہ ختم ہوگا، ہر سال داماد اسی طرح عید پر اس سائیکل میں پستے رہیں گے، کیونکہ جو آج سسرال کے دروازے پہ کھڑا افسوس کر رہا ہے وہی کل کا سسر ہوگا، اور تاریخ خود کو دہرائے گی۔ لہٰذا اے دامادان پاکستان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے سے بچنے کی کوئی سبیل ہوگی تو بھائی میرا مشورہ ہے کہ بچپن میں ہی کوئی ایسی ریاضت کر لو کہ کل کو سسرال والوں کو تم سے ملنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک ایسا ممکن نہیں ہے، تب تک عید کے دوسرے دن اپنی قسمت پر صبر کرنا ہی واحد حل ہے۔ السلام علیکم۔